الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ ماقبل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی دارالندوا میں بیٹھ کر قبائل قریش نے کیسی سازش رچی اور پھر کس طرح سے ہاتھ ملتے رہ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر کیسے روانہ ہوئے، اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت، جبکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موسم گرما کی دھوپ اور لو سے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہوتے اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے۔ چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے گئے، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول یہ دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی دونوں بیٹیوں اسما اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب یعنی مدینے کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر ہوں گے۔ یہ سن کر جوش مسرت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی خرید کر اور خوب کھلا پلا کر موٹی تازی کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا، یعنی کہ خرید کر لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ قیمت لینی پڑی۔ اس وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دے کر اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئے۔ اب جو آنے والی رات تھی، اسی رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ شب کی قرارداد کے موافق قتل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے شام ہی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا، اور اس انتظار میں رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادے سے باہر نکلے تو آپ پر ایک لخت حملہ آور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے موافق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔
امانتیں جو اہل مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینے کی طرف آ جانا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیت فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھی اور پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی اور صاف نکلے ہوئے چلے آئے۔ کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ لِيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ ابن اریقط کو، جو کافر مگر بھروسے کا آدمی تھا، سپرد کر دی تھی اور معقول اجرت بھی مدینے بھر کی رہبری کے لیے ٹھہرا لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہو گئے اور مکہ کی نشیبی سمت 4 میل کے فاصلے پر کوہ سور کے ایک غار میں، جو غار ثور کے نام سے مشہور ہے، چھپ کر بیٹھ رہے۔ ادھر مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر استراحت یعنی آرام فرماتے رہے۔ مکہ کے کفار بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے، نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر؟ خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا ہوں۔ کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ان کو مارا اور تھوڑی دیر تک گرفتار رکھ کر رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دی۔ اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت پر ان کو اس قدر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت تمام تر امانتوں کو لوٹا دیا اور رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کو اس احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے چچازاد بھائی کو، جو بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس بے احتیاط پہنچ جائیں۔ کفار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر ندا لگائی، آواز لگائی۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر نکل آئی۔ ابو جہل نے پوچھا، اے لڑکی، تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء کہنے لگی، مجھے خبر نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس زور سے تماچا مارا کہ
کہ آپ رضی اللہ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کفار تمام مکہ اور اس کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں دوڑے دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس انعام کا اشتہار ہوتے ہی بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دور دور تک نکل پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق سفر دونوں جو ہیں محب و محبوب غار ثور کے قریب پہنچ گئے، ان کے ہاتھ بھی نہ لگے۔ پھر آگے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں داخل ہوئے، اس کو صاف ستھرا کیا، سوراخ بند کر دیے وغیرہ۔ اس کو انشاءاللہ العزیز آئندہ بیان کریں گے۔